ابھی ہمارے معزز مہمان مقرر شان مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا قاری نام اللہ سمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی مدان اللہ بطول حیاتی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی حضرت شیخ صاحب کا درس قرآن ہوگا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیم جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی اچھی کہہ دے سبحان اللہ حلیم جد ویکھیا تے ویکھدی ہی رہی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڈ کے نہیں گئی سادیات کر دی جگیر بنیا سادیات کر دی جگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی ویڑے وچ
چلدا نواب سونا ہے اوے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا ہے ویڑے وچ چلدا نواب سونا ہے اوے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا ہے سادیات گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا سادیات گھر وچ چن چڑھیا چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن وال انگلی اٹھاندا سونا ہے اوے ٹوٹ کر جگ نو ویکھاندا سونا ہے چن وال انگلی اٹھاندا سونا ہے اوے ٹوٹ کر جگ نو ویکھاندا سونا ہے ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اوے آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جے لال کوئی نہ عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی وی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین گریماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دینات معاف فرمائے توجہ کرنا غور کرنا قرآن مجید دی جس آیت کریمہ نو میں تساں آباب دے سامنے تلاوت کیتے ایدے اندر اللہ رب العالمین نے اس باب دا ذکر فرمایا ہے کہ جڑی چیز تو انو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین انو لے لو اور جس کام تو محبوب روک دینی یا جڑا کام نبی پاک نہ کرن تسی بھی وہ کام کرنا نہیں اللہ کو ڈر دے رہو اللہ دا ڈر تواڈے دل اندر ہمیشہ رہنا چاہیے جدو رب دا ڈر تواڈے دل وچ ہوئے گا پھر تسی محبوب دی نافرمانی کر سکدے نہیں نبی پاک دی سیرت بڑی وسیع ہے لیکن آپ دی سیرت دے چاند پھل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تے اینا پھلاں دا گلدستہ بنا کے تے ایدا عنوان رکھے ہے کہ بندہ کدے پھول وی تے جاندا ہے بندہ کدے اچھی بولو گا پلا بندہ کدے
بھول جاتا نا بندہ بندہ بھولن ہارا جو ہے کئی بندے جلسیاں تے جاننا بڑے جلسیاں تے ماشاءاللہ درس قرآن ہی نا کئی بڑے جلسیاں تے جاننا تے پھر وہ جدو واپس نکل دے نا تے وہ ماڑی جی جُتی لے کے جاندے تے واپس پاٹا دی پا کے تے کسی نے پھڑ لیا نا تو نے آخیا پا جی میری جُتی پا لیا تو میں بھول گیا سا میں بھول گیا سی یاد نہیں رہا کئی بندے انج ہوندے نے بھی اتھوں نکلے نا میرے بھائیاں نے تے جدو باہر جانا ہاتھ پان کے سجی جیب کھبی جیب اتنی کتے چابی رکھی سی موٹر سائیکل دی ادھر سی کیونکہ بندہ بھول جو جاندہ ہے اے جڑی بھولے نا اے بھی اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے بندے دا بھولنا بھی رب دی مہربانی بری بات نہیں ہے کیوں مہربانی ہے اگر لوگی بھول دے نہ ہوندے باپ دے فوت ہون دے بعد کئی جوان اپنے باپ دی قبر دی بیٹھے رہ جاندے اگر بندے بھول دے نہ ہوندے ماں دی جدائی دے بعد کئی تیاں ماما دیاں قبران تے روندیاں رہ جاندیاں لیکن ایستا بھول جاندے نے پھر لوکاں دی طرح جین دا وال آ جاندہ ہے اگر لوگ بھول دے نہ ہوندے ویکھیا نہیں دو سکے بھائی جدو لڑ پہ دے نے اے میرے بھائی ذرا قریب آؤ نا اگے آؤ ماشاءاللہ پیچھے جڑے دوست آ رہے نے انہوں نے جگہ دیو ماؤ بہت رونق ہوگی اللہ دے فضل نال آجو جڑا میرا بھائی قریب آ جائے یا اللہ انہوں بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما ایڈی وڈی دعا اللہ سونے آئے دعا سن کے جڑے میرے بھائی قریب آ رہے نے انہوں مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ آجو قریب آجو اللہ ڈبل ثواب ایک خطیب دے قریب آن دا ثواب ایک اپنے بھائی نو جگہ دین دا ثواب توجہ کرنا غور کرنا دو بھائی لڑ پہنا تے اے آپس جدو غصہ ہوندہ ہے او تو آگ دیں لو جی تو مر بھی گیا تے میں تیرے منہ نہیں ویکھنا وہ آندہ میں مر گیا تو میرے منہ تے نائی میں تیرے جنازے تے نہیں جانا لڑ پہ چکڑ پہ معلوم ہوندہ ہے کہ بس ہون دینا ساری زندگی کٹھیاں ہونا ہی نہیں 2 مہینے 4 مہینے سال گزرے او گلاں بھول گئے جدو بھول گئے عید والا دن آیا تے بھائی نو سینے نہ لا لیا اے بھولنا بھی رب دی مہربانی ہے بندہ لڑائیاں بھول جاندہ ہے جھگڑے بھول جاندہ ہے آپ بساؤں کا دن جو ہے میاں بیوی دا جھگڑا ہو گیا غصے وچ لڑائی ہو گئی انہیں آکھیا میں تینوں رکھنا نہیں انہیں کیا میں رہنا نہیں بھائیاں نو فون کیتا چلی گئی یہ بھی ارادہ آج دے بعد اس گھر نہیں آنا اس خامن دے گھر نہیں رہنا لیکن 2-4 مہینیاں بعد 5 مہینیاں بعد بچیاں دی محبت آ گئی تے خامن دیاں گلاں بھول گئی تے بھول کے کہہ دیئے چل کوئی گل نہیں میں اپنے گھر ہی جانا ہے اے بھولنا بھی رب دی مہربانی ہے لیکن اگر دین وچ بندہ بھول جائے جے دین وچ بھول جائے تے پھر انہوں کی کرنا چاہیے بڑا پیارا عنوان بندہ کدے اچھی بولو بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نامی اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تیری دنیا میں سونی بنا دین گے اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دین گے کیونکہ مالک کائنات فرما دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے
نے حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے اے ایمان والیا جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دی اخلاق والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجهک فی السماء دیاں اداواں والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مالک کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک دا نام ہے تے کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ گج کے بولو صلی اللہ او جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال محبت کردا ہے بولو او حضور نال اللہ انج دا منظر بنا دے تسی درود پڑھ دیاں اللہ انج کرم فرمائے درود پڑھ دیاں اللہ مدینے لے جائے سارے کہہ دیو آمین میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدو دن ہے چڑھے دا جدو شام پیندی اے مدنی دے روضے دا ویکھا نظارہ میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے اللہ تانوں سارے مدینے لے جائے جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نہیں اللہ سنے جوڑیاں ہی لے جائے جنہ دیاں نہیں ہوئیاں اللہ جوڑے بنا کے لے جائے سارے کہہ دو آمین ایکو کام کرو بار بار جڑی آواز آ رہی کام کرو صاف آواز آئے سمجھ آئے جی انشاءاللہ مکے تو بغیر تو گزارا ہی نہیں تو مدینے تو بغیر گزارا ہے انج نہ کریا کرو قاری صاحب میں جدو تواڈے کول کرائی تھی آواں نا چیچا وطنی تواڈی میری آڑ پھاسی رہندی ہے تسی معافی دے دیو مینوں ایک تسی میرے کو غلطی بھی ہو جائے تو میرے معاف کر دینا باقی سارے کوئی گل نہیں لیکن مدینے نال کیوں تکلیف ہے مدینے نال کوئی تکلیف نہیں مدینے دے بغیر تو گزارا ہی نہیں تے مکے دے بغیر گزارا ہو سکدا ہے گل شروع ہی مکے ہوندی ہے گل تے شروع ہی مکے ہوندی مکہ سارا توحید نال بھریا ہے تے مدینہ سارا توحید نال بھریا ہے مکے مدینے دے بغیر ساڈا گزارا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑا عرض کر رہا ہوں بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے بڑا پیارا عنوان ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آ جاوے حدیث دا انکار بھی بہت کبیرہ گناہ ہے جڑا بندہ حدیث دا انکار کردا ہے وہ دنیا اندر بھی تباہ وہ قیامت والے دن بھی تباہ توجہ کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے میرے پیغمبر گئے نے ایک گھر اندر دعوت تے امام کائنات نے ویکھیا ایک جوان دسترخوان تے بیٹھا وے کھانا پیا کھاندا ہے تے کھانا کھبے ہاتھ نال کھا رہا ہے حالانکہ امام کائنات نے فرمایا کھانا سجے ہاتھ نال کھائیدا ہے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھائیدا ہے کھانا اپنے سامنے کھائیدا ہے مگر جوان کھانا کھبے ہاتھ نال کھا رہا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا امام کائنات فرماندے نے جوانا کھانا تے سجے ہاتھ نال کھائیدا ہے انہیں آکھیا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا میں تے کھبے ہاتھ نال ہی کھانا کھانے اینو نبی پاک دی گل چنگی نہ لگی اینو میرے پیغمبر دا سمجھانا چنگا نہ لگا اینو نبی پاک دا سمجھانا چنگا نہ لگا انہیں آکھیا میں سجے نال نہیں کھانا میں تے کھبے ہاتھ نال کھانا کھانا وے سجا ہاتھ میرا کام ہی نہیں کردا حالانکہ دا سجا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جوانا اگر تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا اللہ کرے پھر کدے بھی تیرا سجا ہاتھ کام نہ کرے بس میرے پیغمبر نے جملے ادا کیتے پھر ساری زندگی سجا تو اٹھا ہی نہیں سکیا اے نوجوانوں چیتا وطنی دیو باسیو پہلی بات میں عرض کی تھی حدیث آ جاوے پھر حدیث دا انکار نہیں کرنا دوسری بات وے اور بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے اج کھانا کھان لگے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی کھانا شروع کرنا ہے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھان لگے ہاں بسم اللہ پڑھنی ہے اگر بندہ بھول گیا بھوک بڑی لگی سی کھانا کھان لگے ہاں بسم اللہ کہنا بھول گیا یا کتے بیلیاں سجنا اندر بیٹھے بیلیاں تیرا گلاں کردیاں بسم اللہ کہنا بھول گیا بندہ کھانا کھان لگ گیا کھانا کھاندیاں درمیان اندر پہنچیا ادو یاد آیا میں تے بسم اللہ پڑھنی سی یا کھانا کھا لیا تے آخر اندر یاد آیا میں تے بسم اللہ پڑھنی سی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھدا اے نال شیطان بیٹھ کے کھانا کھاندا ہے جدوں بندہ بسم اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ دا نام لے لیندا وے ادو شیطان کہہ کر کے نس جاندا ہے الٹی کر کے نس جاندا وے اور بندے نو بسم اللہ یاد ہی نہیں رہیا جدوں بھی یاد آیا ادو کی کرے گا امام کائنات نے فرمایا جدوں بھی یاد آئے ادو پڑھ لوے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول بھی اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر بھی اللہ دا نام جدوں بھی پڑھے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ دے کھانے اندر برکت فرمائے گا کیونکہ بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ گلا کھچ رہے ہیں تھوڑے سیٹ کر دے باقی آواز سے ٹھیک لیکن گلا نہ کھچے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا بڑا پیارا عنوان بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے اور اگر بندہ بھول گیا مسجد اندر جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسجد دے اندر جدوں بھی آو نہ پاک بدن لے کے مسجد نہ آو نہ پاک لباس لے کے مسجد اندر نہ آو مسجد دے اندر آنا ہے تے با وضو آنا ہے مسجد دے اندر آنا ہے تے پاک ہو کے آنا ہے مسجد دے اندر آنا ہے تے بدن بھی پاک کر کے لباس بھی پاک ہونا چاہیے کیونکہ عبادت گاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے جڑا بھی رب دے گھر اندر آیا کردا ہے ایتھے اللہ دی عبادت ہویا کر دیے لیکن بندہ بھول گیا نہ پاک سی غسل جنابت کرنا سی لیکن مسجد اندر آ گیا جدو مسجد اندر آ گیا وے انہیں وضو کیتا صف اندر بیٹھ گیا ادو خیال آیا میں تے غسل نہیں کیتا یا نماز پڑھدیاں خیال آیا میں تے غسل نہیں کیتا اور بندہ کی کرے گا مسجد اندر نہ پاک آیا ہے کیا یہ دے بدلے اندر نفل پڑھنے پہن گے یہ دے بدلے اندر روزے رکھنے پہن گے یہ دے بدلے اندر صدقہ خیرات کرنا پہے گا یا یہ دے بدلے اندر غلام آزاد کرنا پہے گا کی کرنا پہے گا کیونکہ بندہ بھولن ہارا ہے بندہ بھول جو جاندا ہے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے حضرت بلال نے جدو اذان کی صحابہ کرام مسجد نبی اندر جمع ہو گئے ادھر جماعت دا ٹائم ہویا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے نے حضرت بلال نے تکبیر کیے میرے پیغمبر مصلی تے کھڑے نے جدو جناب بلال نے تکبیر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ ایتھے ہی کھڑے رہیا جے ایتھے ہی کھڑے رہیا جے صحابہ کرام اوویں کھڑے رہے امام کائنات نے مصلی چھوڑیا میرے پیغمبر واپس اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے صحابہ کرام کھڑے رہے انتظار کرتے رہے
ساڈیاں تے انج ہوندا وے 2 منٹ قاری صاحب لیٹ ہو جاویں اسی بڑے بڑے فتوے چاڑ دینے ہاں 2 منٹ مولوی صاحب لیٹ ہو جاویں اسی بڑیاں بڑیاں گلاں کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاد نے صحابہ کرام میں کھڑے رہے امام کائنات گھر اندر گئے پھر نبی پاک کچھ دیر دے بعد واپس آئے نبی پاک دے سر وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن میرے پیغمبر مصلی تے آئے نے سونے پیغمبر نے جماعت کرائیے صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھیے نماز پڑھن دے بعد صحابہ عرض کرتے نے سونے پہلے کدے انج نہیں ہویا پہلے کدے انج نہیں ہویا کہ جناب تکبیر ہو جائے پھر تسی مصلی چھوڑ کے گھر چلے جاؤ سونے اج تسی کر گئے جدو واپس آئے ہو تواڈے سر وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ میں غسل کرنا سی جدو میں مصلی تے آ گیا ماں ادو یاد آیا میں دوبارہ گیا تے غسل کر کے آیا ماں اوے نوجوانوں چیچا وطنی دیو باسیو ارد گرد آنے والے معزز مہمانوں پتہ چل گیا اگر بندے نے غسل کرنا ہوئے تے یاد نہ رہے مسجد اندر آگے آوے جدو بھی یاد آیا ادو اٹھ کے چلا جائے دوبارہ غسل کر کے مسجد اندر آوے ایڑا پہلے مسجد اندر آیا سی اللہ ادا آنا معاف کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے سچ فرمایا مالک کائنات نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے بڑا پیارا عنوان بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے اگر بندہ بھول گیا بسوں کا تے ہوندا ہے فجر دی اذان دا ٹائم ہو جاوے تے محلے وچوں قاری صاحب لیٹ ہو گئے نے رات جلسے تو واپس آئے سن محفل تو واپس آئے سن سو گئے فجر دی اذان دا ٹائم لگ گیا تے دیر نال اٹھے نے جدوں دیر نال اٹھے جلدی جلدی قاری صاحب آئے مؤذن صاحب مسجد اندر آئے نے فجر دی اذان پہ آپ نے اذان کہندیاں بھول گئے اذان کہندیاں بھول گئے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اگر بندہ بھول جائے اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر اذان دوبارہ کہنا پے گی اگر بندہ بھول گیا الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم ادھر قاری صاحب نے اذان مکمل کی تھی جدو نماز سنتا پڑھ کے بیٹھے تے پنڈ دے آئے نمازیاں نے آکھیا مولوی جی اج بھول گئے ہو اج اذان اندر بھول گئے ہو تسی الصلاۃ خیر من النوم نہیں آکھیا اور کی کرنا پے گا دوبارہ اذان کہنا پے گی یا دوبارہ سپیکر کھول کے آکھنا پے گا الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم نا اے قاری صاحب مؤذن صاحب پریشان نہ ہوویں کہ نہ جان کے تے نہیں چھڑیا بھول گئے سن جدوں بھول گئے سن اللہ انہاں دی اذان اپنی پاک اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے اگر بندہ بھول جائے نماز اندر یعنی نماز پیا پڑھ دے کہیں ساڑھے تاجر حضرات دکاندار حضرات نماز اندر کھڑے ہوندے نے تے نماز اندر کھڑیاں خیال آیا فلاں بندے کو 10,000 ادارہ لینا ہے فلاں بندہ سودا لے کے گیا میں لکھیا کوئی نہیں فلاں جگہ تے فوتگی ہوئی سی میں گیا کوئی نہیں فلاں بیلی ناراض نو منانا سی کھڑا نماز وچ تے گردوری سارے پنڈ دی نماز کھڑا ہے نماز خیال ہو فلانے بندے 10,000 لکھنا سی بندہ بھول گیا نماز کھڑیا دنیا یاد رہی تے نماز بولو نماز کھاتے یاد رہے رسنے یاد رہے سجن یاد رہے تے نماز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا جدو بندہ نماز اندر بھول گیا ہن یاد کرن لگ گیا میں تے نماز وچ کھڑا ہاں میں کنیاں رکعت پڑھ لیاں نے 4 ہونیاں نے نہیں 3 پڑھیاں ہونیاں نے نہیں شاید 2 ہی ہویاں ہون سوچی جاندا ہے نالے رکوع جاندا ہے نالے سوچی جاندا ہے نالے قیام اندر کھڑا نالے سوچی جاندا ہے بار بار ذہن تے زور پاندا ہے
کنیاں پڑھ لیاں نے، 2 ہونگیاں 3 ہونگیاں پر یاد نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا میں کنیاں پڑھیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے نو یاد نہ آوے میں کنیاں رکعت پڑھیاں نے پھر کی کرنا چاہیے؟ امام کائنات نے فرمایا وے پھر انج کرے چاہے 3 پڑھیاں نے 1 رکعت اور پڑھ لوے، چاہے 4 پڑھیاں نے پر یاد کوئی نہیں 1 رکعت اور پڑھ لوے، 1 رکعت اور پڑھ کے آخر اندر تشہد بیٹھ کے سلام پھیرن تو پہلا سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دے وے۔ انہیں جنیاں بھی پڑھیاں ہون گیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی دے جاندہ ہے۔ توجہ کرنا غور کرنا، یہ تے بندہ نماز وچ بھول گیا، اگر بندے نے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیتا 3 پڑھ کے سلام پھیر دیتا، بعد اندر یاد آیا میں تے اینیاں پڑھیاں اینیاں رہ گئیاں، پھر بندہ کی کرے گا؟ دوبارہ 4 پڑھنیاں پہن گئیاں، دوبارہ نماز شروع کرنا پہے گی، کیڑا کام کرنا پہے گا؟ توجہ کرنا غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا نہ کیے ظہور دی نماز، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، میرے پیغمبر نے ظہور دی نماز پڑھائی، نبی پاک نے ظہور دیاں 2 رکعت پڑھائیاں نے، 2 رکعت، حالانکہ ظہور دی 4 فرض نے، میرے مصطفیٰ نے 2 فرض پڑھائے نے، امام کائنات نے 2 فرض پڑھا کے سلام پھیر دیتا وے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، صحابہ کرام وچوں کسی نے گل نہیں کیتی، ادب دے نال بیٹھے نے، خاموشی دے نال بیٹھے نے۔ نبی پاک اٹھے تے اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے، ساڈا امام بھول جاوے اسی جگتا مارنے ہیں، مولوی جی کیتے خیال سی مولوی اج نماز بھول گئے ہو، 2-3 بار بھول جانے ہیں، چھٹی کرا دیو، انج دا مولوی نہیں چاہیے جڑا ہر نماز اندر ہی بھول جائے۔ نبی پاک نے 2 فرض پڑھائے نے، امام کائنات اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے، بعد اندر صحابہ بولے نے، بعد صحابہ نے آکھیا نبی پاک اج بھول گئے نے، بعد صحابہ نے آکھیا نہیں جگہ دے پیر بھول نہیں سکدے، سونے مصطفیٰ نہیں بھولے، نماز کم ہو گئی ہے۔ صحابہ آپس اندر گلاں کرن لگے، آوازاں اونچیاں نکل گئیاں، میرے پیغمبر نو آواز سنی جی، امام کائنات باہر آئے نے، آقا فرماتے نے میرے یارو کیوں بحث کر رہے ہو؟ عرض کرتے نے سونیا بلا اے تے دسونا نماز کم ہو گئی ہے یا تو سی بھول گئے ہو؟ آقا فرماتے نے میرے صحابہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولے آواں، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولے آواں۔ صحابہ کرتے نے سونیا پہلے 4 فرض پڑھا دے سو، آج 2 فرض پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے۔ میرے پیغمبر نے سارے صحابہ وال تکیا، سارے صحابہ نے عرض کی تھی ہاں ہاں سونیا آج 2 فرض پڑھائے جے، پہلے 4 پڑھا دے سو۔ امام کائنات دوبارہ آئے، میرے پیغمبر نے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی، نبی پاک نے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی، اسے اذان تے اسے تکبیر تے نبی پاک نے دوبارہ 4 فرض نہیں پڑھائے، جڑے 2 رہ گئے سڑ وہ میرے مصطفیٰ نے پڑھائے، 2 فرض پڑھا کے آخر اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیتا، دنیا باریاں نو پیغام دیتا اگر تسی نماز اندر سلام پھیر دے وہ بعد اندر یاد آئے 1 رکعت رہ گئی یا 2 رہ گئیاں، جنیاں رہ گئیاں وہ اٹھ کے اپنی نماز مکمل کر لو، آخر اندر سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دے وہ، اللہ تہاڈی نماز قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اوے میرے محبوب پیغمبر نے دی آسانیاں ہی بڑیاں دے چھڑی، او پیغمبر جدا شان اس کائنات وچ رب دی ذات دے بعد بلند ہے تے او دے مقام نو پھر کوئی پہنچ سکدا؟ اے نبی پاک دے یار سن حضرت صوبان کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ اور میرے پیغمبر کو لائے سنیا دنیا والیاں کولو صحابہ کولو یاراں بیدیاں کولو تہاڈا بڑا شان سنیا ہے تے میرا دل کردا ہے زبان بھی تہاڈی ہوئے تے شان بھی، دسو تہاڈا کی مقام ہے؟ آپ فرماندے نے صبح ایک دن میں حتیم وچ لیٹیا سا، میرے کول 2 فرشتے آ گئے، ایک آخدا ہے کون نے، دوسرا آخدا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آخدا ہے انہاں دا شان کی ہے، دوسرا آخدا ہے ساری کائنات اونچی نے، وہ آندا یار انج نہیں، انج کریے ترازو لے آئیے، جنت وچوں ترازو منگوایا، ایک پلڑے مینوں بٹھا کے نا ادھر ایک بندہ پایا تے ترازو اٹھایا، وزن کر لگے تے میرا وزن زیادہ، ادھر 10 بندے بٹھائے ترازو اٹھایا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری، ادھر 100 بندہ پایا ترازو اٹھایا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری، ادھر 1000 بندہ پایا ترازو اٹھایا،
فرمایا میرا پلڑا پھر بھی بھاری. ایک دوجے نو آندا ہے او یار کیڑیاں ضرباں تقسیماں نو لگ گئے ہیں, جے وزن کرنا ہی آ تے انج کر اس چھاپے وچ ساری کائنات ہی پا دے. اے بھی سخن کملی والے سنائے, ایک دن ملک دو میرے پاس آئے, ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے, اے اللہ دا پیارا محمد صدائے. تا دوہاں نے اوتھے ترازو منگایا, مینوں پکڑ ایک چھاپے وچ پایا. دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے, جدو تو لے آسی ترازو اٹھا کے, میرا پاسا لگا زمین لے جا کے, تا پھر تو لے آ 10 بندے بٹھا کے. میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ گھلے, تا بھی بندے پائے او نہ دوجے پلے. ویہاں نالو ہویا اوتھی میں بھارا, تے 100 نال کیتا جا پھر یو نہ غاڑا. 100 نے بھی کھادا اتا جا غلارا, 100 نے بھی کھادا اتا جا غلارا. میرا پاسا بھارا, میرا پاسا بھارا. 100 نے بھی کھادا اتا جا غلارا, میرا پاسا بھارا, میرا پاسا بھارا. تا ایک پاسے کو نہ ساری دنیا چا سٹی, پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی. ایمیں آگ دینے بڑے بھائی جتنا نوز باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ میرے پیغمبر دے مقام نو رب دی ذات دے بعد کوئی پہنچ سکدا. تا ایک پاسے کو نہ ساری دنیا چا سٹی, پھر بھی اتھا میری تکڑی نہ اٹھی. وے خالق اور ولو تے اچار مانے, پر مخلوق اندر محمد دا شانے. ایک پاسے کو وے سارا جہانے, ستے زمینہ ستے آسمانے. ایک پاسے کو وے سارا جہانے, ستے زمینہ ستے آسمانے. پھر بھی محمد دا ہے شان آلہ, سونا کملی والا, سونا کملی والا. 7 زمینہ 7 آسمان دی مخلوقات بھی مل کے میرے محبوب دی شان دا مقابلہ. وہ جنہیں دین وچ انیاں آسانیاں دسیاں نے کی عنوان ہے, بھول گئے ہو کی عنوان ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ بندہ کدے بھول بھی دے جاندا ہے. اگر بندہ بھول گیا عشاء دی نماز جماعت نال پڑھنا, بندہ بھول گیا لیٹ ہو گیا مثلا, اگر کاروباری بندہ کام کر کے واپس آندا ہے, دکاندار واپس آیا, تاجر واپس آیا, کسان واپس آیا, مغرب دی نماز پڑھی تے سو گیا, تے نیند آ گئی جدوں ستیاں ستیاں جا گیا, 12 بج چکے سن, 1 بج گیا, 2 بج گئے, ادو جا گئی. ہن بندہ کی کرے گا؟ کئی بیلی آکھدے نے آج دی فجر کل دی فجر دے نال, آج دی ظہر کل دی ظہر دے نال, آج دی جناب اثر کل دی اثر دے نال, آج دی مغرب کل دی مغرب دے نال, آج دی عشاء کل دی عشاء دی نال. تے کئیاں انج بھی کیتا ہے فیصلہ آباد اندر بڑے بڑے پمفلٹ چھپائے نے, اپنیاں جڑیاں نمازاں رہ گئیاں قضا نمازاں ساڈے کولوں پڑھواؤ, روپیہ 5000 لگے گا. کیسی سہولت آ گئی, 5000 روپیہ لواں گے تے تہاڈیاں قضا اسی پڑھا گے. سکا بھائی بھی اپنے بھائی دی جگہ تے پڑھے تے انج اجر منتقل ہوندا, کیونکہ سانو نبی پاک نے انج دسیا. ورنہ ایتھے تے کروڑاں دین والے بیٹھے نے, لکھاں دین والے بیٹھے نے, 2 لاکھ اللہ سرکار ای سال دیاں تسی پڑھنیاں ہیں, لیکن انج ہو سکدا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, اگر بندہ ستیاں 12 بجے 1 بجے 2 بجے جاگے آؤ, آنکھ کھلی ہون کی کرے گا؟ توجہ کرنا, غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے محبوب پیغمبر نے مغرب دی نماز پڑھائی. مغرب دی نماز پڑھا کے نبی پاک اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے. میرے مصطفیٰ آرام کرنے لگے نے, نبی پاک نے نیند آ گئی, تے نیند انج آئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے, صحابہ کرام مسجد نبی اندر آ گئے نے. حضرت
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک دے انتظار کرن لگ گئے حتیٰ کہ صحابہ سو گئے اسی سو کے جاگے تے مصطفیٰ نہیں آئے پھر سو گئے دوسری مرتبہ سو کے پھر جاگے حضرت بلال دروازے دے گئے نہیں جناب بلال عرض کر دینے الصلاۃ الصلاۃ سونیا نماز 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 میرے معبود پیغمبر جاگے نے امام کائنات نے وضو کیتا نبی پاک مسجد نبی اندر آ گئے ادھی رات دا ویلا ہو چکے آوے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا قضا ہو گئی نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا کل پڑھ لیں گے امام کائنات مصلی تے آئے نے سونے پیغمبر نے جماعت کرائیے صحابہ اکرام نے پیچھے نماز پڑھیے جدو نبی پاک نے سلام پھیرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر میری امت واسطے مشکل نہ ہوندا اگر میری امت تے شاق نہ گزردا میں اپنی امت دیاں لوکاں نو آکھدا عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو جتنی دیر نال پڑھو گے اللہ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا پتہ چل گیا نوجوانوں اگر بندہ مغرب دی پڑھ کے سو گیا عشاء دا ارادہ میں جماعت نہ پڑھنی ہے لیکن کسی وجہ تو جاگ نہیں آئی تھکیا سی انسان تھک بھی تے جاندا ہے نا تھکیا ستیا 12-1 بجے جاگ آئیے جدو بھی اٹھے ادو اٹھ کے شام پڑھ لوے اللہ اے دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے توجہ کرنا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ توجہ کرنا غور کرنا اگر بندہ فجر دی جماعت میں پڑھنا بھول جائے اب کئی بیلی ایسے نے جنہ ویسے عادت بنائیے 10 بجے اٹھنا عادت بنائیے 12 بجے جاگنا انہاں کدے صبح چڑیاں دا چہکنا نہیں سنیا انہاں کدے صبح سورج دا نکلنا نہیں ویکھیا انہاں کدے صبح دا سکون تے اطمینان نہیں ویکھیا انہاں دی عادت بن گئی ہے جاگنا 10 بجے 12 بجے لیکن بندے دا ارادہ ہوئے میں جناب نا عشاء دی نماز پڑھ کے ستا ارادہ کیتا میں فجر جماعت نہ پڑھنی ہے جماعت دینا فجر جماعت نہ پڑھنی ہے لیکن تھکیا سی ہاریا سی جماعت نہ نہیں پڑھ سکیا لیٹ اٹھیا 6 بجے جاگ آئی 7 بجے جاگ آئی 8 بجے جاگ آئی اور بندہ کی کرے گا آج دی فجر رہ گئی کیا کل پڑھے گا نہیں ارادہ سی میں جماعت نہ پڑھاں گا اے عادی مجرم نہ ہوئے روزانہ لیٹ پڑھنے والا بلکہ جماعت نہ پڑھنے والا کسی وجہ کو نیند آگئی تے جاگ نہیں آئی نماز دا ٹائم گزر گیا ہن بندہ کی کرے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر ایک جنگ تے گئے نے اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائیے اللہ تعالی نے کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے میرے مصطفیٰ بھی واپس آ رہے نے صحابہ اکرام بھی میرے پیغمبر دے نال آ رہے نے راستے اندر خندیرہ چھا گیا شاماں پہ گئیاں صحابہ بھی تھکے سائے امام کائنات فرماتے نے میرے یارو اس مقام تے پڑاؤ ڈال لو اسے مقام تے ٹھہر جاؤ نا صحابہ اکرام اسے مقام تے ٹھہر گئے اپنیاں سواریاں نو روک دیتا وے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ کون ہے جیڑا فجر دے ٹائم سانو جگائے گا فجر دی اذان بھی آکھے گا جماعت واسطے جگائے گا سارے صحابہ خاموش نے امام کائنات فرماتے نے یا بلال واہ بلال تیری عظمت دے کے آکھنے واہ بلال تیرے شام دے کے آکھنے واہ بلال تیرے مقام دے کے آکھنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگئے نے آقا فرماتے نے بلال فجر دی اذان بھی تو کہنی جماعت ٹائمی سانو جگانے حضرت بلال عرض کرتے نے جی سونیا تسی سو جاؤ آرام کرو میں بلال اذان بھی آکھاں گا میں بلال فجر دے ٹائم جگاواں گا اور صحابہ اکرام سو گئے نے حضرت بلال اٹھ دے کچاوے دے نال ٹیک لا کے اج مشرق دی طرف اپنا رخ کر کے جاگ دے پہنے انتظار پہ کر دینے جو ہی فجر دا ٹائم ہوئے گا میں اذان بھی آکھاں گا نبی پاک نو بھی جگاواں گا ادھر ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا جویں نبی دے یار سو گئے ایویں حضرت بلال بھی سو گئے نبی دے یاراں تے بھی نیند آ گئی حضرت بلال نو بھی نیند آ گئی حضرت بلال بھی سو گئے ستیاں فجر دی اذان دا ٹائم گزر گیا
فجر دی جناب نماز دا ٹائم گزر گیا وے ایتھے کئی لوگ آکھدے نے پھر سورج نو واپس مڑنا پیا سورج نو دوبارہ آنا پیا نا 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 حضرت بلال ستے رہ گئے صحابہ کرام بھی سو گئے صبح دا سورج نکلے ایدیاں کرنا رخ مصطفیٰ دے ٹکرائیاں میرے پیغمبر جاگے نے آقا فرماندے نے ہو بلال حضرت بلال دوڑ کے آئے جی سونیاں کیا ڈرے آقا فرماندے نے تنوں کے آسی فجر دی اذان بھی کہنی جماعت ٹائمی جگانا ہی بلال تو کیوں نہیں جگایا بلال تو اذان کیوں نہیں آکھی حضرت بلال نے محبت پر یا جواب دیتا عرض کرتے نے سونیا جڑی چیز دا غلبہ تو اڈے تے آ گیا اس چیز دا غلبہ میرے تے آ گیا جنہیں تو انو سلا دیتا انہیں میں نو سلا دیتا بابا تو انو بھی نیند آ گئی میں بلال بھی تھکیا سا میں بھی سو گیا امام کائنات نے یہ نہیں آکھیا جلدی جلدی تیاری کرو نماز پڑھیے آقا فرماتے نے سواریاں تیار کرو اپنا سامان اٹھاو صحابہ کرام نے سامان اٹھایا وے اس وادی نو میرے مصطفیٰ نے چھوڑیا اگلی وادی اندر گئے نے امام کائنات نے اتھے وضو کیتا صحابہ کرام نے اتھے وضو کیتا حضرت بلال نے اذان آکھی میرے مصطفیٰ مصلی تے آئے حضرت بلال نے تکبیر آکھی میرے مصطفیٰ نے امامت کرائی صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھیے سورج نکل چکے ہیں نوجوانوں بندہ عادی مجرم نہ ہووے عادی مجرم نہ ہووے ارادہ سی میں فجر جماعت نہ پڑھا گا لیکن کسی وجہ تو نیند آ گئی جدو بھی اٹھے فوراً فجر پڑھ لوے اللہ دی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اگر بندہ جانور ذبح کرے دی تکبیر پڑھنا بھول جائے کئی بندے میں ہوں دن یاد کسی وجہ تو کسی پریشانی دی وجہ تو یاد ہی نہیں رہندا اے اکاڑے ایک دن نا میں صبح صبح نکلیا تے آ جڑے بیلی ہوندے نے پھٹیاں والی مرغیاں کر رہے بڑی تیزی نال مرغیاں ذبح کر رہے بڑی تیزی نال تے میں سوچیا بھی اتنی جلدی تے تکبیر بھی نہیں پڑھی جاندی میں انہوں آکھیا یار تکبیر بھی پڑھ لینا تے او شادی دا مال دینا سی نا شادی دا تے ٹائم زیادہ ہو گیا تے جلدی جلدی سے میں کہو تے تکبیر بھی پڑھ لا آدھا مولوی صاحب ایویں تتے ہو گئے آ ساڈا چھرا تے ویکھو انہیں چھرے تے لکھوایا سی بسم اللہ اللہ اکبر چھرے تے لکھوایا یار کوئی کام کوئی گل ہے کرنا نہیں او میں آکھیا لکھوانا نہیں ہوندا پڑھنا ہوندا ہے لکھوانا انہیں چھرے تے لکھوایا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دے اب بندے تکبیر پڑھی دیئے اجر لئی دے جویں محبوب نے دسیا ہے اوویں کری دے اپنی مرضی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا بندہ جانور ذبح کرتا ہے توحید پرست ہے جتنے بھی جانور ذبح کیتے نے اللہ دے نام تے ذبح کیتے نے ہن وی دا ارادہ ہے اے بھی جانور میں اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے عید دے موقع تے بسوں کھاتے ہوندا ہے قاری صاحب مولوی صاحب جانور ذبح کرتے ہیں ایک گھر دوسرے گھر تیسرے گھر بڑے بڑے جانور ذبح کیتے ایک جانور بڑا اتھرا ہے لوگوں نے پکڑے ہویا کسی پوچھل پھڑی ہے کسی لتاں تو پھڑے ہے کسی گردن تو پھڑے ہے مولوی صاحب آ گئے اے جو چھرا پکڑیا مولوی صاحب نے گردن تے چھرا چلان لگے تے جانور بڑا اتھرا ہے جدو چھرا چلایا جانور نے حرکت کی تھی اور قاری صاحب نے پڑھنا سی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر لیکن ڈر گئے تھے نے قابو کر لو قابو کر لو قابو کر لو قابو کرو قابو کیتا ادھر چھرا چل گیا تے یاد تکبیر ہے نہ رہی ہون کی کرے انہوں نے دسے تھوڑا واڑا بڑا چنگا سی پیسے تو بڑے پڑے نا گوشت بھی جو بڑا نکلنا ہے بس تھوڑی جی مسٹیک ہو گئی ہے تکبیر یاد ہے ایسی طبیعت فٹ کرن کے پھر قاری صاحب تکبیر بھول دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ جانور ذبح کرتے ہیں کسی وجہ تو رہ گیا تکبیر پڑھنا ہے بھی توحید پرست ہے اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے والا ساری زندگی غیر اللہ دے نام تے ذبح نہیں کیتا یہ بھی ارادہ سی یہ بھی اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے 100% ارادہ سی لیکن کسی پریشانی دی وجہ تو بھول گیا ہن کی کرے گا جدو یاد آئے اودو پڑھ لوے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اے دے ہاتھ دا ذبح اپنی
اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے نبی پاک دا یار حج کیتا ہے حج کرن دے بعد امام کائنات نے فرمایا پہلے جانور ذبح کرنا ہے پھر سر دے بال منڈوانے نے صحابی آیا وے کہ پہلے سر دے بال منڈوا لے پھر جانور ذبح کیتا تے پھر یاد آیا میں تے ارکان الٹ کر بیٹھا وا پیغمبر دی حدیث دی مخالفت ہو گئی ہے عرض کردا ہے سونیا میں تے انج کر بیٹھا وا پہلے جانور ذبح کرنا سی پھر سر دے بال منڈوانے سن میں الٹا کر لیا پہلے سر دے بال منڈوائے پھر جانور ذبح کیتا سونیا دسو نا ہن میں کی کراں آقا فرماندے نے جان کے کیتے اکھے نہیں سونیا میں بھول گیا وا آقا فرماندے نے پریشان نہ ہو اللہ تیرا حج قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے رمضان دا مہینہ ہے تے شروع روزہ رکھے نا بندہ بھول جاندا ہے تے کئی پھر روزہ رکھ کے پکے ہوندے نے عید والے دن بھی سنگ کے کھاندے نے اج روزہ ہی نہ ہوئے تے دیکھ نبی پاک دا یار ہے روزہ رکھے ہے زور دا ٹائم ہویا گرمی دی شدت سی بھوک لگی گھر مال واہ پیا سی نبی دے یار نے رج کے کھا لیا جدو کھا لیا نا ادو یاد ہے وہ میرا تے روزہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کول گیا عرض کرتا ہے محبوب جی آج بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے میں روزہ رکھے ہے تے زور دے ٹائم بھوک لگی ہے تے میں پھر جناب کھانا کھا لیا ہے ہن دسو اے دے بدلے وچ مینوں کی کرنا پے گا آپ فرماندے نے جان کے کیتے اکھے نہیں سنیا میں بھول گیا سا یاد ہی نہیں رہیا بعد وچ یاد آیا میں تے روزے دار ہاں محبوب فرماندے نے اے کھانا تینوں اللہ نے کھلایا ہے شام افطاری ساڈے نال کرے گا اللہ تیرا روزہ اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ اکرام دی فرمائش پوری کر لئیے اللہ تعالیٰ جتنے طلبہ اکرام پڑھ رہے ہیں اللہ ساری زندگی انہوں قرآن دی دین دی خدمت کرم دی توفیق نصیب فرمائے اساتذہ دی محنت اللہ قبول فرمائے جتنے معاونین نے اللہ سب دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے جی کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا اچھی کہہ دے سبحان اللہ جی کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا جی کڈا سچا لگدا جی کڈا سچا لگدا ہاں کڈا میٹھا لگدا جی کڈا اونچا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا مسجد نبوی دا وکیل میدر چارا وچ کھڑا ای دسدا قیدر صدیقی دسدا امام علی دا صدیقی دسدا صدیقی دسدا امام علی دا اے فاروق دسدا امام علی دا جی عثمان دسدا امام علی دا کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا صدیق عمر دا جے دل دکھائے اللہ دے در تے او کیڑے منہ آئے جی منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا جی منکر نو ملنا منکر نو ملنا نہیں جام نبی دا کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا جی کڈا سونا لگدا جی کڈا پیارا لگدا جی کڈا سچا سچا اچھا اچھا لگدا ہے نام علی دا کیوں بھگیاں نو آکھنے غلام علی دا